کہ کس طرح تقویٰ کے فقدان کے نتیجے میں انسانی تعلقات فسادات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک مثال، اس ارشاد میں ایک مثال نکاح کی مثال دی ہے۔ ایک مرد ایک عورت کی نیت لے کر سفر کرتا ہے، یعنی نیتوں کے سفر میں ایک عورت کی طرف روانہ ہوتا ہے، وہی عورت اس کا مقصود ہے۔ لیکن یہ مضمون چونکہ بہت ہی گہرا اور وسیع ہے، اس مثال کو سطحی نہ سمجھیں۔ اس مثال کے اندر انسانی تعلقات کے دائرے کا ایک بہت ہی وسیع حصہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ عورت کی طرف انسانی سفر کیسے ہوتا ہے، اور کیا وہ ایک ایسی نیت ہے جو ہر شخص میں مشترک ہوتی ہے یا نیتوں میں فرق ہوتا ہے؟ اس مضمون پر اگر آپ غور کریں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ذہن میں آتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم شادی کی نیت کرتے ہو تو وہ شادی دنیاوی مناصب اور مرتبوں کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، خاندانی منصب اور خاندانی وقار اور وجاہت کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، اموال کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ شادی حسن کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ شادی دین کی خاطر بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری تمہیں نصیحت یہ ہے کہ اپنی شادی دین کی خاطر کیا کرو۔ اب اس مضمون میں جو 4 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ان پر اگر آپ مزید غور کریں تو اور پھیل جاتی ہیں، اور یہ مضمون بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ شادی کے معاملے میں نیتوں کا سفر صرف لڑکا یا لڑکی نہیں کرتے، بلکہ ان کے ماں باپ بھی کرتے ہیں، ان کی بہنیں بھی کرتی ہیں، ان کا معاشرہ بھی کرتا ہے۔ اور یہ سفر بظاہر ایک لڑکی کی طرف ہوگا یا ایک لڑکے کی طرف ہوگا، لیکن اس میں ایک قافلہ شریک ہو جاتا ہے، اور ہر ایک اپنے رخ پر اپنے رخ کو دوسروں پر ٹھونسنے کی نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک قسم کی رسا کشی شروع ہو جاتی ہے۔ والدہ چاہے گی کہ میرے مزاج اور میری مرضی کے مطابق بہو گھر میں آئے، والد اپنی سوچ کے مطابق یہ کہے گا کہ مجھے تو اس قسم کی بہو چاہیے، بہنیں بھائی کے لیے اپنا ایک تصور جمائے ہوئے ہوں گی، اور بھائی ہمارے معاشرے میں کم سے کم سب سے آخر پر بیچارہ آتا ہے، جس کی خواہشات، جس کی تمنائیں خاندان کی چوکھٹ پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اور والدین اکثر اپنی مرضی کو بیٹوں پر بھی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، بہنیں بھی ایسا کرتی ہیں، لیکن لڑکیوں کے معاملے میں تو حد سے زیادہ یہ زبردستی کی جاتی ہے اور ناحق بچی کے حق میں مداخلت کی جاتی ہے۔ لیکن آگے پھر لڑکے کی اور لڑکی کی اپنی تمنائیں اور آرزویں ہیں، وہ بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو بیماریاں ایک سے زائد ہیں اور ایک سے زیادہ جگہ جڑ پکڑتی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھ کر اس مثال کو میں مزید بعض جگہ واضح کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بعد ازاں جب رشتوں میں خلل واقع ہوتے ہیں تو ان کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ بعض عورتیں اپنی جہالت میں یہ سمجھتی ہیں کہ بہو ایسی آنی چاہیے جس کو ہم جوتی کے نیچے رکھیں، اور ہمیشہ اس کو زبردستی تابع فرمان رکھیں، اور وہ صرف خاوند کی خدمت نہ کرے بلکہ خاوند کے باپ کی بھی خدمت کرے، اس کی ماں کی بھی خدمت کرے، اس کی بہنوں کی بھی خدمت کرے۔ اور پھر اس سے آگے قدم بڑھا کر وہ کہتی ہیں کہ بیٹی بہو کے سارے خاندان کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ نیچے رہیں، ان کو معلوم رہنا چاہیے اور یہ احساس ہمیشہ ان کے دل میں جاگزی رہنا چاہیے کہ انہوں نے گر کے ہمیں بیٹی دی ہے۔ اگر ہم نہ چاہتے تو ان کے بیٹی کو قبول نہ کرتے، ہم نہ پوچھتے تو اور کس نے پوچھنا تھا۔
رشتے کے انتظار میں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے ان ساری باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی ہی نہیں بلکہ بیٹی کا سارا خاندان بیٹے والے کے خاندان کے سامنے جھک جائے. اور اس کے ساتھ پھر مزید مطالبے بھی دماغ میں آ جاتے ہیں. بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے ماشاءاللہ اچھا تعلیم یافتہ ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو بیٹی ایسی ملنی چاہیے جو اس کی ڈاکٹری تعلیم کا کچھ مزید انتظام کرے، یورپ کے سفر کا انتظام کرے، امریکہ کے سفر کا انتظام کرے، اور خواہ اس کے ماں باپ اپنی جائیداد بیچیں، اپنے زیور بیچیں، اپنے داماد کے لیے کہ مستقبل کو روشن تر کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں کے دیے بجھا دیں، لیکن ان کا فرض ہے کہ وہ ایسا ضرور کریں. پھر بعض ساسیں یہ تصور جمائے رکھتی ہیں کہ ان کی بہو ایسی آئے جو دولت سے گھر بھر دے، ایک کار بھی لے کے آئے، ایک فریج بھی لے کے آئے، جوڑے لائے اپنی ساس کے لیے بھی، اپنی نندوں کے لیے بھی، ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور ہم بتا تو سکیں کسی کو کہ کس قسم کی بہو ہمارے گھر آ رہی ہے. اس قسم کی جاہل عورتیں ہیں جو اس دنیا میں بھی نہ صرف اپنی نسل کے لیے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے جہنم پیدا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں. اور یہی وہ جاہل عورتیں ہیں جو اپنی نسل کو خود جہنم میں جھونکتی ہیں. وہ مائیں جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ یہ مائیں نہیں. یہ وہ مائیں ہیں جو ایسی بد نصیب ہیں کہ جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری یا جنت کی تمنا کی، لیکن اس کے باوجود ان کی بدبختی ان کے پاؤں تلے سے ان کی اولاد کے لیے جہنم پیدا کرنے کا موجب بن گئی اور سارے معاشرے کو دکھوں سے بھر دیا. ایسی تصور والی عورتیں شاذ کے طور پر نہیں ملتی بلکہ بڑی بھاری تعداد میں آج دنیا میں موجود ہیں. پاکستان کے اخباروں میں ہندوستان کی بعض مظلوم لڑکیوں کا ذکر ملتا ہے جو جہیز نہ ملنے کے نتیجے میں زندہ جلا دی گئیں. لیکن پاکستان میں لاکھوں کروڑوں ایسی بد نصیب لڑکیاں ہیں جو زندہ جلا نہیں دی جاتی تو زندہ درگور کر دی جاتی ہیں. ان کی ساری زندگی جہنم بن جاتی ہے اور ان کے والدین کی بھی. تو نیتوں سے دیکھیں کس قدر بڑے فساد واقع ہوتے ہیں، اور یہ فسادات پھر آگے بہت سے فسادات پر منتج ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسی بچیوں کی طلاقیں ہوتی ہیں اور پھر ان کے بچوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں. احمدی معاشرے میں ہوتے نہیں مگر غیر احمدی معاشرے میں قتل و غارت تک بات پہنچتی ہے اور مسلسل گھر برباد ہو رہے ہیں اور مسلسل گھر اس بربادی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور سفر اس جہنم کا نیت سے شروع ہوا تھا اور نیتوں کی اینٹوں سے یہ سڑک تعمیر ہوئی. اسی پر چلتے ہوئے یہ خاندان کے خاندان اور ان کی نسلیں جہنم وارد ہونے کا سفر اختیار کرتی ہیں اور کسی کو ہوش نہیں آتی. بس نیت کا فطور ہے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اس نیت کو تقویٰ سے آپ بھر دیں تو یہی زندگی جنت بن جاتی ہے. اس کے برعکس بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی بہو کے لیے نیک گن چاہتی ہیں. نیک گن سے مراد ہے نیک اخلاق، دیندار، شریف الطبع. اور میں جانتا ہوں بہت سی ایسی مائیں ہیں جو پیغام بھیجتی ہیں کہ ہمیں آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی بیٹی سے پیار ہے، بہت نیک فطرت ہے، سعید فطرت ہے، اچھی ہے، ہمارے بیٹے کے لیے بھی اچھی ہوگی، اپنی اولاد کے لیے بھی اچھی ہوگی، اس لیے آپ جس طرح چاہیں اس بیٹی کو رخصت کر دیں، ہمیں اور کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں. اور پھر اس بیٹی کو بڑی چاہت کے ساتھ گھر میں لاتے ہیں، چاہت کے ساتھ رکھتے ہیں، اس سے ایسا حسن سلوک کرتے ہیں کہ وہ بیٹی ان پر فدا ہونے لگتی ہے. بہت سے ایسے واقعات میرے علم میں ہیں. ایسی ساسیں
جن کی بہویں ان کو دعائیں دیتی ہیں اور ان کا گھر خدا کے فضل سے جنت نشان بن جاتا ہے۔ ایسی ایک نیک خاتون ابھی کچھ عرصہ پہلے لاہور میں فوت ہوئیں، ہمارے منیر جاوید صاحب جو جلسہ سالانہ میں بڑی اچھی آواز میں نظم پڑھا کرتے تھے، ان کی والدہ ہیں۔ ان کی بہو کئی مہینے کے بعد مجھے ملنے آئی اور ذکر کرتے ہی اس کی اس قدر روئی ہے، اس قدر اس کی آواز گلوگوئی ہوئی کہ بات منہ سے نہیں نکلتی تھی۔ میں حیران تھا کہ ساس فوت ہوئی ہے اور اتنے مہینے بھی گزر گئے، 2 یا 3 مہینے جتنے بھی تھے، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ کیسی ساس تھی، اس نے مجھے ماؤں سے زیادہ پیار دیا ہے اور میری کمزوریوں کو اس طرح نظر انداز کرتی تھی جیسے کبھی کمزوری مجھ میں تھی کوئی نہیں، اور اس کی وجہ سے میری ساری زندگی اس کے لیے دعا بن گئی ہے اور ہمیشہ میں اس کو دعا میں یاد رکھوں گی۔ آپ بھی اس کے لیے دعا کریں۔ ایسی ساسیں خدا کے فضل سے اور بھی دنیا میں ہیں، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بہو ملاقات کے دوران اپنی ساس کا ذکر کرتی ہے تو محبت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک جرمنی کے ملاقاتوں کے درمیان بھی ایک بہو ملی، وہ اس سے میں نے پوچھا کیا حال ہے تمہاری ساس کا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندہ ساس ہے، اس کی وفات کا صدمہ نہیں تھا بلکہ محبت کی وجہ سے۔ اس نے کہا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی احسان کرنے والی ساس ہے، کس طرح اس نے مجھے پیار دیا ہے، اسی کی برکت ہے کہ ہمارا گھر جنت بن گیا ہے۔ ایسی ساسیں یقیناً وہ مائیں ہیں جن کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ بس ایک عورت کی نیتوں کا سفر آپ دیکھیں، اس کا پہلا قدم فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اور میری اولاد نے جہنم کی طرف جانا ہے یا جنت کی طرف جانا ہے۔ کتنا گہرا ارشاد نبوی ہے، حکمتوں کے سمندر کو ایک کوزے میں بند فرما دیا ہے، ساری انسانی زندگی کے تمام نفسیاتی مسائل کو حل فرما دیا جب فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ یاد رکھنا تمہارے اعمال تمہاری نیتوں سے تشکیل پائیں گے۔ اگر تمہاری